السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ او قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 2 ہے، یعنی کہ آپ کے پہلے پارے کا قرآن مجید کا دوسرا صفحہ آپ پڑھ رہے ہیں جس کا پوائنٹر B ہے۔ تو پہلے 5 صفحات کا، یعنی کہ آپ کے لیول 2 کا جو اوورآل ایک ٹاپک ہے بنیادی، وہ ہدایہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف گروہوں کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ابتدا میں ہی 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، متقین کا، اور ان کی صفات ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ہدایت کو لینے والے تھے، کافرین جو ہدایت کے اگینسٹ تھے، جو کہ ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا، اور منافقین جو زبانوں سے تو اقرار کرنے والے تھے لیکن اپنے دلوں سے انکار کرنے والے تھے، وہ منافق کہلائے۔ مطلب ہے ہدایت سے متعلق ہی یہ موضوعات۔ تو آج ہم منافقین کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے پیج کے موضوعات جلدی کے ساتھ دہرا لیجئے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اور متقیوں کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین، اور متقین کی صفات، جو کہ 5 صفات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں منافقین کو ہدایت نہیں۔ تو دوسرے پیج کے موضوعات کے ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف لوگ اور دو رخے۔ فسادی اور بیوقوف اور دو رخے، منافقین کو ہدایت نہیں۔ اس سے پہلے اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ہے، اب تذکرہ ہو رہا ہے کہ منافقین کو ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ بھی دلوں سے انکار کرنے والے ہیں، بس دنیاوی لالچ یا کسی ڈر خوف کی وجہ سے ظاہری طور پر یہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں ہے، ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ ان کے اس مرض میں، اس نفاق میں اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے، اور آخرت کی یہ سزا ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو کا مطلب ہے اور، من کا مطلب سے، الناسی لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، کہتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا، صرف کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے بات نہیں بنتی ہوتی تو منافقین کی بھی بن جاتی۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ دل کے اندر ایمان کا داخل ہونا، دل سے اس چیز کی تصدیق کرنا، گواہی دینا، دل سے ماننا، یہ ایمان کے لیے ضرورت ہے۔ ہوا کیوں؟ جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، غزوہ بدر میں انہیں فتح ملی، اب دیگر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو یہ اپنے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت چھپائے ہوئے تھے، لیکن وہ زبان سے یہ کہہ بیٹھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا، ایمان در حقیقت 3 چیزوں کا نام ہے: دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور جسم کے ذریعے عمل کرنا۔ عمل کرنا، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار۔ اچھا، بعض ایسے لوگ تھے جو دل سے یقین تھا انہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، زبانوں سے اقرار نہیں کیا، تو کیا دل سے تصدیق نے کوئی فائدہ دیا؟ نہیں۔
زبان سے اقرار، اچھا منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے، دل میں نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسری چیز ہے عمل کرنا، اسلام کے جو ارکان ہیں ان پر عمل کرنا، غیبیات پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں بھی ضروری ہیں۔ تو اللہ نے منافقین کی حقیقت بتائی آیا 9 میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ حالانکہ بتایا وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اصل میں اس چیز کا وبال انہی کے اوپر آئے گا، کیونکہ نہ یہ اس طرف ہے نہ یہ اس طرف ہے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا، زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے بیماری نے، اللہ نے انہیں بیماری میں اور زیادہ کر دیا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے اور زیادہ کر دیا مرض میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بعض سبب کے معنی میں ہے، کیونکہ سبب یہ ہے کہ وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا لاسٹ گرامر کا لیسن آپ نے پڑھا تھا نا، پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری، کانوا یکذبون، فعل مضارع سے پہلے اگر کانا آئے تو پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو دلوں کی بیماری کتنی طرح سے ہے؟ 2 طرح کی بیماریاں ہیں دلوں کی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نا انسان کے جسم کو کسی مرض کا لاحق ہو جانا، ایک ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر کسی مرض کا آ جانا، دل کے کو بیماری کا لاحق ہو جانا۔ یہ جو دل کی بیماری ہے یہ 2 طرح کی ہے، شک کی بیماری، خواہشات کی بیماری۔ عربی میں اسے کہتے ہیں الشکوک اور الشبہات یا شہوات۔ پہلی کو کہتے ہیں الشکوک والشبہات اور دوسری کو کہتے ہیں الشہوات۔ شک کی بیماری یا شبہات کی بیماری کیا ہے؟ کہ انسان دین اسلام کے بارے میں، اسلام سے جڑی چیزوں کے بارے میں شک کرنے لگے، اس کے دل میں شبہات پیدا ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا تو کیوں یہ حکم دیا؟ جس طرح کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے، ایک نوجوان نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا بھی کہ اللہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے اٹھیں اور اٹھ کر اتنی نیند کی حالت میں ہم فجر کی نماز پڑھیں؟ میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا آپ رات کو کب سوتے ہیں؟ اس نے کہا نارمل جس وقت لوگ سوتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے؟ انہوں نے کہا 1-2 ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے لیے تو واقعتاً فجر کی نماز بڑی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے۔ میں نے اسے یہ چیلنج دیا کہ آپ اگر رات کو عشاء کے بعد جلد سونے کی کوشش کریں، 9-10 بجے سو جائیں، تو آپ کو فجر کے لیے کسی ریمائنڈر کی، کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ خود سے آپ کی آنکھ کھلے گی، آپ 9-10 بجے کے 10 سے بعد آپ مت جاگیے، 9-10 کے درمیان آپ سو جائیے، بغیر الارم لگائیے سو جائیے، دیکھیے فجر کے لیے آپ کی آنکھ کھلتی ہے یا نہیں۔ تو نعوذ باللہ اب کسی کے دل میں یہ آ جائے جی کیوں یہ نمازیں اتنی ہم پر فرض ہیں، یا خواتین میں سے کسی کے دل میں آ جائے بھی کیوں اللہ نے ہم پر پردہ فرض کر دیا، کیوں اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا، یا اللہ نے مرد اور عورت میں یہ فرق کیوں رکھا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اسلام یا اسلام سے جڑی چیزوں کے بارے میں دل کے اندر شکوک و شبہات۔ اللہ اکبر، منافقین کے دلوں میں اصل میں یہ شکوک و شبہات تھے۔ اگر ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا خیال بھی آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگی، اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، قرآنی دعا پڑھیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔
اور دوسری بیماری ہے شہوات کی، خواہشات کی بیماری، کہ حلال و حرام کی تمیز انسان کو بھول جائے اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کا الٹا سیدھا کام کرتا پھرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اصل میں جو خواہشات کی یا شہوات کی بیماری ہے، یہ انسان کو شکوک و شبہات تک لے جاتی ہے، اعاذنا اللہ من۔ قرآن مجید میں اکثر جو سزائیں بیان ہوتی ہیں نا، دنیا اور آخرت کی دونوں سزائیں بیان ہوتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے دنیا میں کیا سزا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اب دل میں بیماری تھی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم منافق ہو تو اور تمہارے نفاق میں اضافہ ہوگا، اور یہ سزا تھی، یہ کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں تھا۔ اور آخرت میں سزا کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف عذاب ہی کافی تھا لیکن ساتھ علیم بھی آ گیا، دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ اسباق دوبارہ دیکھ لیجئے، منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ شو کرواتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھتے تو آ کر ممبر کے ساتھ کھڑا ہوتا اور کہتا لوگوں خاموش ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس چیز پر بڑا یہ چیز ناگوار گزرتی، کیونکہ انہیں اس کی کچھ حقیقت ان پر عیاں ہو چکی تھی اس کی کچھ باتوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، مرض ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید میں ایسی چیز، ہم تو بیماری اس کو سمجھتے ہیں نا جو دکھائی دے رہی ہو، یا آپ کے جو آپ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں اس کے اندر وہ بیماری باقاعدہ شو ہو جاتی ہے کہ جی یہ بیماری ہے ان کو، پھر ڈاکٹرز حضرات اس کے مطابق کوئی آپ کے لیے میڈیسن آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں، جی یہ میڈیسن ہے یا یہ ٹریٹمنٹ ہے آپ کو کی۔ لیکن ایک بیماری وہ بھی ہوتی ہے جو دلوں کی بیماری ہوتی ہے، جو دکھائی نہیں دیتی، جو کسی ٹیسٹ میں نہیں آتی۔ ہاں اگر اس بیماری کو جاننا ہے کہ کہیں ہم اس بیماری میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، تو قرآن مجید پر اپنے آپ کو پیش کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پیش کیجئے۔ دیکھیے قرآن و حدیث کو لینے میں کوئی ہمارے دلوں میں کوئی کسی قسم کی میل تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آپ کے کسی بھی قول و عمل کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی میل تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لے لیجئے، یہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، ان کے بارے میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی میل تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں یہ سزا، یہ مرض ہے، اللہ اس مرض میں اور اضافہ کر دیتا ہے، ان کے نفاق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آخرت کی یہ سزا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیں اتنی پیاری آیات ہم نے پڑھی، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ منافقین کا قرآن مجید میں خاص کر مدنی صورتوں میں بڑا تفصیلی تذکرہ آئے گا، کیوں؟ تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کو ان عادات سے بچائیں جو عادات منافقین کے اندر پائی جاتی تھی، وہ ہلاک ہوئے، کہیں وہ عادات ہمارے اندر نہ آ جائیں۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعائیں کیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر، استقامت عطا کر۔ اور پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا قرآن و حدیث کے مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر میں اپنے دل کو پاک صاف رکھوں گا۔ اسما دیکھ لیجئے، ایک اسم آیا یوم، دن، اور اس کی جمع ہے ایام، یوم ایام۔ پھر ایک اسم آیا انفس، یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے نفس، نفس اور جمع انفس۔ پھر ایک اسم آیا مرض اور اس کی جمع ہے امراض، مرض امراض۔ یوم ایام، نفس انفس، مرض امراض۔ چلیں ذرا چیٹ میں ایکٹیو ہو جائیے، بتائیے چیٹ کے اندر خدع یخدع کا سٹائل کیا ہے؟ خدع یخدع، زبر والا سٹائل ہے نا، فتح یفتح، بالکل۔ اگلا فعل ہے شعر یشعر،
यशउरु पेश वाला स्टाइल, पेश वाला वजन तो वो कौन सा है, नसरा यंसुरु। अगला वजन है कदबा यकदिबु, जेर आ गई। देखा माशाल्लाह एक ही लेसन के अंदर आपने अपने लेवल 1 के 3 चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया। कदबा यकदिबु, दरबा यदरिबु, सिर्फ एक पारे की ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जब भी कोई फेल आएगा आप फौरन से कहेंगे अच्छा हाँ ये तो उस स्टाइल पर है, ये तो उस वजन पर है, इस फेल की असल ये है। जब अफ़आल समझेंगे, उन फेल माजी वगैरह से बनने वाले मुख्तलिफ अस्मा, इसम, फ़ाइल और मफ़ूल वगैरह को समझेंगे, फिर जाकर आपको कुरान मजीद का तर्जमा समझ आएगा। जब तर्जमा समझ आएगा फिर कुरान पर और अच्छे अंदाज में गौर व फिक्र कर सकेंगे, तदब्बुर कर सकेंगे। जितना अच्छा तदब्बुर करेंगे उतना अच्छा कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में ला सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक अता करे। तो ग्रामर की तरफ चलते हैं जी। लास्ट टाइम हमने ग्रामर के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था काना, जो कि कौला के वज़न पर था। कौला काना, कौला काना, ऐसे ही जी। और इसी तरह हमने दीगर कुछ अफ़ाल को भी पढ़ा था, जैसे कि ज़ाक़ा यज़ूक़ु को पढ़ा था चखने के माना में, ऐसे ही है क़ाला यक़ूलु के वज़न पर। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो है ज़ादा। वो चैप्टर क्या है जी, ज़ादा। कुरान मजीद में ये चैप्टर या इससे बनने वाले दीगर अल्फाज 51 टाइम्स यूज़ हुए हैं। और आपके इल्म में है ना कि देखें आज के लेसन में भी ये चैप्टर यूज़ हुआ है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, फ़ा का मतलब बस, सो, तो, ज़ादहुमुल्लाह ज़्यादा कर दिया, हुम उन्हें, अल्लाहु अल्लाह ने उन्हें ज़्यादा कर दिया, मरदा मरद में। कमज़ोर हरूफ कौन कौन से हैं, वाव या अलिफ। जब किसी फ़ेल में आते हैं तो वो फ़ेल भी कमज़ोर हो जाता है। वहाबा वादा क़ाला। कमज़ोर अफ़ाल के बारे में दो बातें हमेशा ज़हन नशीन रहें। नंबर एक कि ये कमज़ोर अफ़ाल आपके लेवल 1 के जो 4 औज़ान हैं उन्हीं में से किसी के वज़न पर आते हैं। फ़तह यफ़तहु, नसर यंसुरु, दरब यदरिबु या समिअ यस्मउ, इन्हीं में से किसी न किसी के वज़न पर होंगे। नंबर दो, बाज़ औक़ात ये कमज़ोर लेटर्स गायब हो जाते हैं या एक दूसरे की जगह से बदल जाते हैं। तो गायब होने की मिसाल जैसे हमने वहाबा यहाबू, यहाबू फेल मुज़ारे में आकर कमज़ोर लेटर गायब हो गया। और बदलने की मिसाल जैसे क़ाला यक़ूलु, अलिफ वाव में बदल गया, क़ाला यक़ूलु। तो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जी ज़ादा यज़ीदु। ज़्यादा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसने ज़्यादा किया। वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदन, जो लोग हिदायत पा गए, जो लोग हिदायत याफ्ता हुए, ज़ादहुम हुदन, अल्लाह ने उन्हें और ज़्यादा कर दिया हिदायत में। अल्लाहु अकबर। चलें जी बिस्मिल्लाह, टीपीआई करें मेरे साथ। ज़्यादा उसने बढ़ाया, उसने ज़्यादा किया। ज़ादू उन सब ने बढ़ाया। ज़ित्ता आपने बढ़ाया। ज़ित्तु मैंने बढ़ाया। ज़ित्तुम आप सब ने बढ़ाया। ज़िदना हम सब ने बढ़ाया। ज़ादत उस औरत ने बढ़ाया। तो आपने देखा ना ये अक्सर जो कमज़ोर चैप्टर्स हैं ना, इनके मोनस के अल्फाज में जाकर वो कमज़ोर लेटर वापस आ जाता है। जैसे क़ाला में वापस आया था, क़ाला क़ालू क़ुल्ता, क़ुल्तु क़ुल्तुम, क़ुलना गिरा हुआ है, अलिफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब मोनस हुआ क़ालत, कमज़ोर लेटर वापस आ गया। ज़्यादा यज़ीदु, तो किसके वजन पर है, ज़ेर वाला स्टाइल आ गया ना। किसके वजन पर है जी, दरबा यदरिबु, ज़्यादा यज़ीदु। अच्छा होना ही चाहिए था कि जो थर्ड लेटर होता है ना, या उस पर ज़ेर होनी चाहिए थी। लेकिन एक रूल है जो बहुत गहराई में हम नहीं जाना चाह रहे। एक रूल है जिसकी वजह से हमें ये ज़ेर पहले लानी पड़ी, लेकिन है ये ज़ेर वाला स्टाइल। दरबा यदरिबु ज़्यादा यज़ीदु। यज़ीदु, यज़ीदु वो बढ़ाता है। यज़ीदूना वो सब बढ़ाते हैं। तज़ीदु आप बढ़ाते हैं। अज़ीदु मैं बढ़ाता हूँ। तज़ीदूना आप सब बढ़ाते हैं। नज़ीदु हम सब बढ़ाते हैं। तज़ीदु वो औरत बढ़ाती है। दोबारा, यज़ीदु यज़ीदूना, तज़ीदु अज़ीदु, तज़ीदूना नज़ीदु, तज़ीदु। ठीक है।
زادہ یزیدو۔ اب ہم آتے ہیں فعل امر کی طرف۔ فعل امر کیسے بنا؟ شروع سے یا کو گرائیے، کیوں؟ کیونکہ وہ فعل مضارع کا ہے، اس کا امر سے کوئی تعلق نہیں، یا ہے یا تا ہے۔ درمیان سے یا کو گرا دیجئے، کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور لیٹر ہے۔ تو پیچھے کیا بچ گیا؟ زا اور دال، زد۔ کیا بچ گیا جی؟ زا اور دال، زد۔ جمع میں کمزور لیٹر واپس آ جائے گا، تو جیسے قل قولو، جمع میں واو واپس آ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی واپس آ جائے گا، زد زیدو، بڑھا، زیدو تم سب بڑھاؤ، لا تزد مت بڑھا، لا تزیدو تم سب مت بڑھاؤ، زد زیدو، لا تزد لا تزیدو۔ اسم فاعل زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا ہو، زیادہ بڑھانا، زائد مزید زیادہ۔ دوبارہ جی، زائد بڑھانے والا، مزید بڑھایا گیا، زیادہ بڑھانا۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ کا پورا چارٹ آپ کے سامنے آ گیا، زادہ یزیدو کا، زادہ یزیدو کا پورا چارٹ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ چابیاں ہیں، تین آپ فعل پڑھتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، اور پھر آگے اس سے بننے والے الفاظ، اور تین آپ اسما پڑھتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر یا فعل کا نام۔ تو چابیوں کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے زیر زبر دکھائی دے رہی ہے نا، یہ تین اسم کی علامات ہیں کہ اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے، اس پر الف لام بھی آ سکتا ہے، اور اس پر زیر بھی آ سکتی ہے۔ اب جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا، تو زادہ کی ہی طرح کا ایک چیپٹر ہے کادا، یکیدون کیدا و اکید کیدا، وہ اصل میں اسی کا فعل مضارع ہے، کادا یکیدو، زادہ یزیدو، یکیدون کیدن وہ چال چلتے ہیں، کیدن اس کا مصدر ہے چال چلنا، یکیدون کیدن۔ سمجھا گی آپ کو؟ تو زادہ کے وزن پر جس چیپٹر کو آپ نے تیار کرنا ہے وہ ہے کادا یکیدو۔ کیا چیپٹر ہے جی؟ کادا یکیدو۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے اپنا یہ لیسن مکمل کیا۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ مزید ہم کمزور افعال کو بھی سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ قرآنک لیسن میں منافقین کی جو دو صفات ہیں یا تین صفات ہیں، لیکن وہ دو پوائنٹرز کے اندر انشاءاللہ آنے والے دو لیسنز میں ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ اللہ قرآن مجید کو سمجھنے، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔